بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ اور امن میر صاحب، صبور سید صاحب، فرت اللہ بابر صاحب. میڈیا کا کردار مختلف زاویوں سے ہوتا ہے، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے نہ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے بولنا ہے بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کچھ ریکارڈنگ بھی کرنی ہے. تو اس لیے میں کیمرے کے پیچھے بھی موجود تھا، یہاں روسٹم پہ بھی موجود ہوں، اور آڈینس میں بھی موجود ہونا پڑتا ہے. تو یہ تو آج کل کے دور میں اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ کام. میں بطور ایک سپریم کورٹ رپورٹر کافی قریب سے لاپتہ افراد کے کیسز کو کور بھی کرتا رہا ہوں اور رپورٹ بھی کرتا رہا ہوں. اور ڈان نیوز ٹیلی ویژن یا اس سے پہلے رائٹرز یا اس کے بعد وقت نیوز ٹیلی ویژن میں جب بھی مسنگ پرسنز کے کیسز آئے تو آمنہ آپ بھی اور بہت سے دوسرے لوگ، مجھے بلکہ موقع ملا کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی فیملیز کے بھی انٹرویو کروں اور ان کے بچوں اور ان کی فیملی کی جو سچویشن ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کروں. میرے خیال میں صحافی یہی کچھ کر سکتا ہے، مگر جو صحافی کرتا ہے اس کے بعد ریاست، میں اسے کہوں گا نام نہاد ریاست بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. میں اسے نام نہاد ریاست اس لیے کہوں گا کہ بطور کورٹ رپورٹر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ریاست کی آئینی اور قانونی ڈیفینیشن کیا ہے. ریاست کی آئینی اور قانونی ڈیفینیشن بالکل وہ نہیں جس طرح کی ہماری نوجوان نسل کو بتائی جا رہی ہے. میں عمار کو بھی دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ، یہ تو پولیٹیکل سائنس اور پالیٹکس پڑھاتے بھی ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریاست کو نہ صرف یہ کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ کچھ نئے نام اس کو دے کر ان اداروں کے غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو بھی میں کہوں گا کہ ایک قسم کی اونرشپ یا ولدیت دے دی جاتی ہے جو کہ وہ جائز نہیں ہوتے. وہ نام کیا ہیں؟ وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ ہے خلائی مخلوق، وہ ہے محکمہ زراعت. ہم لوگوں نے آئین سے سنگین غداری کو ایسے خوبصورت نام دے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہوتی ہے. اور ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے آج جو آئین کے حقیقی غدار ہیں، جو ریاست کے حقیقی غدار ہیں، ان کو ان ناموں کی وجہ سے ہم نے معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور بدقسمتی سے قانونی طور پہ بھی تسلیم کر لیا. میں بطور کورٹ رپورٹر، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو معزز ججز حضرات ہیں، چاہے ہائی کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ کے ہیں، وہ بھی اب بربلا ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑے لائٹ موڈ میں کرتے ہیں. ان میں سے بھی کئی ریمارکس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ محکمہ زراعت کہتے ہیں، آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں. میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دوں گا کہ ان ناموں کو کس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے ہمارے آئینی اداروں نے، بلکہ ان کو تسلیم کر لیا ہے ان کے کردار کو. کل ہی ڈسکا کا کیس لگا ہوا تھا، اور ڈسکا کے کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال معزز جج جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور ان کے کچھ ریمارکس میں آپ کو بتانا چاہوں. جسٹس بندیال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈسکا میں پنجاب حکومت کے اوپر عدم تعاون کا الزام ہے، یہ کوئی سنگین خلاف ورزی تو نہیں ہے. یہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں یہ کوئی سنگین خلاف ورزی تو نہیں ہے. اور آپ یقین کریں، جو سنگین خلاف ورزی ہو سکتی تھی، جو 20 پریزائڈنگ افسران کا بظاہر اغوا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی پرانی زرداری دور کی یا نواز شریف دور کی حکومت ہوتی اور اس دور میں کوئی 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوتے
تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے اپیل سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہی چیف جسٹس آدھی رات کو اٹھ کر سو موٹو لے چکے ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. تاریخ میں ایک تھپڑ مارنے پہ ایک ویڈیو آ گئی اور پورا الیکشن جو ہے وہ کلعدم ہوا. اور یہاں پہ معزز جسٹس بندیال صاحب بڑے سکون سے بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن تمام حلقے میں کرانا ہے یا صرف ان 20 یا 30 حلقوں میں کرانا ہے جہاں پہ خلاف ورزیوں کی رپورٹیں ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی فکر تھی کہ ملک اور قوم کا پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے الیکشنز پہ. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ 15-15 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے سپریم کورٹ کے معزز ججز حضرات گھنٹوں سیاسی اور آئینی مقدمات بلکہ مہینوں ان پہ وقت ضائع کرنے والے یہ معزز جج حضرات، ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ایک حلقے میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہو بھی گئے ہیں، 2 بندے مر بھی گئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، لوگ ڈر کے حلقے میں نکلے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو بھی جو حکومت کا کیونکہ خرچہ ہو گیا ہے تو وہ خرچہ بچانا جو ہے وہ فرض ہے. باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اس ملک میں، اغوا بھی ہوتے رہتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا بھی اغوا ہو جاتا ہے، دونوں طرف بیٹھے ہوئے اغواگار گولیوں سے مر بھی جاتے ہیں، سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ بازیاب بھی ہو جاتا ہے. اور وہ جج صاحب فوج کا اور ریجر کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جب سپریم کورٹ میں پھر یہ مقدمات بھی سن رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے شاید واقعی 20 پریزائڈنگ افسروں کے اغوا کا معاملہ اتنی سنگین خلاف ورزی نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس جارگن کو، ان ٹرمینالوجیز کو. اور فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں میرے خیال میں وہ شاید جا چکے ہیں ان کے، ہاں سوری جی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سینٹ کے اندر اگر کوئی انسانی حقوق کی آواز اٹھاتا ہے تو فرت اللہ بابر صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کھڑے ہو کے یہ سب باتیں بھی کرتے ہیں. مگر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ فرت اللہ بابر صاحب سینٹ میں بھی اٹھائیں، پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں، مگر ایک اور فورم ہے جہاں پہ ان کو کھل کے بولنا چاہیے، وہ ہے ان کی اپنی جماعت کا فورم. اس فورم کے اندر مجھے نہیں معلوم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بابر صاحب اور ان جیسے نڈر جو سیاستدان ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں، مگر میں تو صرف ایک تاریخ کی بات کروں گا. 2011 میں جب یہ قانون لایا گیا تو فرت اللہ بابر صاحب کا یہ کہنا، میرے خیال میں پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس اس کو کہتے ہیں، PPO 2011 میں، اس میں کہا گیا کہ وہ جو ماضی کے جو لوگ اغوا ہوئے تھے پھر ان کا ہم کیا کریں گے، ان کو کہاں لے کے جائیں گے. تو بقول فرت اللہ بابر صاحب کے پھر وہ ہماری ایک مجبوری تھی تو ہم نے ان کو ماضی سے بھی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے امیونٹی دے دی، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے امیونٹی، اور وہ یقینی طور پہ امیونٹی دی گئی تھی. وہ مجبوری تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی مجبوری تھی 2011 میں ایبٹباد کمیشن کے سامنے اس کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی منظر عام پہ لانا مجبوری نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹیاں بنانا جس میں کور کمانڈروں اور فوجی جرنیلوں کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ سازی کرنا وہ بھی مجبوری تھی. پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹیوں کے بعد اس سے پہلے بلکہ JIT جو ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے اینٹی ٹیررزم لاز کو امینڈمنٹ کر کے، جس میں ISI MI IB ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا وہ کھچڑی بنا کے بیٹھ کے جی وہ پھر بڑے بڑے دہشت گردی کے مقدمات حل کریں گے، وہ بھی ایک مجبوری تھی. اور اس JIT نے جو بات میں انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا، جو نواز شریف کے ساتھ جو JIT بنی، یہ بنیادی طور پہ وہی نواز شریف کی غلطی تھی جو انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں اس JIT کو بنا کے کی تھی اور بعد میں انہیں بھگتنا پڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی ماضی کی غلطیاں، بزدلیاں اور کمزوریاں ہیں جس کا وہ آج خمیازہ بھگت رہے ہیں. مگر ہم آج بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم ماضی کی غلطیوں کو معذرت کے ساتھ مجبوری کا نام دیتے ہیں اور سیاسی مجبوری کا نام دیتے ہیں، کوشش کا نام دیتے ہیں. دس از ناٹ انف. یہ کافی نہیں ہے یہ بات کر دینا کہ ہم نے کوشش کی. آپ نے فوجی عدالتیں بنائی آئین میں ترمیم کر کے. کین یو امیجن 21ویں صدی میں بیٹھ کے آج میں چاہوں گا کہ کوئی سیاستدان یہاں پہ آ کے کہے کہ اس نے فوجی عدالتیں درست بنائی تھی. کسی میں ہمت ہے تو کھڑے ہو کے کہے کہ وہ مجبوری تھی اور درست تھی. ہم نے آنسو بھی بہائے ان فوجی عدالتوں کے بنانے پہ اور ووٹ کو پارٹی کی امانت قرار دے کے فلور آف دا ہاؤس پہ ووٹ بھی دیا ان فوجی عدالتوں کو. اور ہماری سوچ آئی ڈونٹ نو پرابلم کیا ہے. جب آپ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، سینیٹر نعمان وزیر کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے اور چیئرمین سینٹ ہوتے ہوئے واپس آ کے ایوان بالا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ میں نے ابھی آرمی چیف کو فون ملایا اور میری ابھی آرمی چیف سے بات ہوئی، اور پورا ایوان ڈیسک بجا رہا ہے کہ واہ 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 آرمی چیف کو فون کر دیا، آرمی چیف سے بات ہو گئی. اور
مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ سینیٹر نعمان وزیر بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو جی آرمی چیف سے نے ٹائم دے دیا فون پہ. اور جب میں نے معزز چیئرمین سے پوچھا کہ سر پہلے فون پہ کون آیا تھا تو وہ اس پہ ناراض ہو گئے. یہ تو ہماری مینٹالٹی اور سوچ ہے. آپ پارلیمنٹ ہیں تو پارلیمنٹ کے رولز اینڈ پروسیجر کے تحت ڈیفنس منسٹر کو آپ کھڑا کریں, سیکرٹری ڈیفنس کو آپ طلب کریں اور اس سے پوچھیں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیا کارروائی آپ کر سکتے ہیں. آپ قانون بنانے والے ہیں, قانون دان ہیں, رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. اور پھر میں یہ بالکل توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس بات پہ ایوان بالا میں اس طرح ڈیسک بجیں گے اور اتنی خوشی کا اظہار کیا جائے گا کہ آرمی چیف سے فون پہ بات ہوگی. سینیٹر نعمان وزیر کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی. یہ اور بات ہے کہ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ سینیٹر نعمان وزیر اور نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی ہوا تھا وہ ان کا ایک گھریلو جھگڑا تھا, اس میں ہم پارلیمنٹ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی پریولیج کے لیے یہ پارلیمنٹ اور یہ ایوان اپنی حدود کو بھی کراس کیا جس نے, وہ لوگ بنیادی طور پہ اس بوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس ایوان کو بعد میں تذلیل کرتے رہے اور بوٹ ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے اوپر بطور کورٹ رپورٹر اب میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں, مسائل کیا ہیں. سب سے پہلے کمزوری اور بزدلی کا میں نے آپ کو بتا دیا اور ہمیں یہ کھڑے ہو کے ماننا پڑے گا دس از ناٹ انف جو کچھ ہوا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوششیں کی تو وہ کوششیں نہیں تھیں. معذرت کے ساتھ بابر صاحب آپ کی پرسنل ایفرٹس بہت ہیں, آپ کی قربانیاں بھی بہت ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مگر پھر یہ مسنگ پرسن کمیشن کیسے بنا؟ اس کے سربراہ کو جسٹس جاوید اقبال جیسا بندہ سربراہ کس نے لگایا؟ اور پھر اسی شخص کو آپ نے ایک ایسے ادارے کی سربراہی سونپ دی کہ جو ادارہ کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے پولیٹیکل انجینئرنگ کے. آج ہم کس منہ سے یہاں لاپتہ افراد کے سامنے کھڑے ہو کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا؟ جاوید اقبال جیسا شخص جو کہ لاپتہ افراد جیسے ایک گمبھیر مسئلے کو ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 کمرے کے دفتر کے عہدے کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور وہ اتنی بڑی عمارت شارع دستور پہ جو بنی ہے اس میں بھی بیٹھوں گا. میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایجنسیوں کو کے خلاف انکوائری بھی میں کروں گا اور اپوزیشن اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کی انویسٹیگیشنیں بھی میں کروں گا. یہ آپ کی حکومت کی ترجیحات ہیں آپ لوگوں کی کہ آپ نے ایک پارٹ ٹائم جابر کو ایک نوکری دے دی. وہ شخص جس کا ماضی آپ کے سامنے تھا کہ جو وکلا تحریک کے دوران جب اس کو 3 نومبر کے فرمان سے ہٹایا گیا تو اس نے پھر بھی جا کے پریس کونسل کے چیئرمین کی نوکری پکڑ لی. اس شخص کو آپ نے لگایا کن کن عہدوں پہ؟ کس نے لگایا؟ یہ کوششیں تھی ہماری اور آج ہمارے سامنے. اور دوسری بات, سیاسی جماعتیں دھاندلی ہوئی جی 2018 کے جولائی کے الیکشن میں. کیوں اتنی غیر سنجیدگی ہے جب آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ الزام پہ RTS بیٹھا, ایویڈنس اس کا سامنے ہے. آج تک اس پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے اور سیاسی جماعتوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی. ایک اجلاس نہیں ہوا. پرویز خٹک جیسے ڈمی وزیر دفاع کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا اور آپ نے آج تک اس اجلاس کے اندر نہ تو اس 2018 کی دھاندلی کے اوپر کوئی آواز اٹھائی, پھر ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا, پھر وردی کی ایکسٹینشن پہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ کوششیں ہیں, یہ ایفرٹس ہیں. میں تو اس کو سمجھتا ہوں آپ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. شریک جرم رہے ہیں آپ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے. اور جب تک ہم اپنے ماضی کے جرائم کے حوالے سے اعتراف جرم نہیں کریں گے تو کس منہ سے ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتی ہے اس کو دوسروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کو کھڑے ہو کے پہلے اپنے سچ بولیں, اپنی غلطیوں کا ادراک کریں اور پھر کہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اب باقی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ٹروتھ اپنا بتائیں اور ریکنسیلیٹ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے سے بہت ٹھوس مطالبہ آنا چاہیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ یا تو اس کمیشن کو ایبالش کر دیا جائے یا اس کے سربراہ کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے اور کوئی کم از کم سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج نہ لگایا جائے, کیونکہ ہماری سپریم کورٹ کے یہ جو معزز جج ہیں, مجھے معزز کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کی اوقات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے پہ کوئی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بلا کے پوچھیں
کہ آپ الیکشن کیسے کرا رہے ہیں اور سینٹ کا ووٹ خفیہ کیا اور کیا. چونکہ اس دفعہ ایک بیوروکریٹ لگ گیا تھا تو اس کو طلب کر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سپریم کورٹ کے ججوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آئینی ادارے کی توہین کی اور تضحیک کی اور اس کو مجبور کیا کہ اس کے لکھے ہوئے آرڈرز کے ہوتے ہوئے بھی اس سے جواب مانگا گیا کہ آپ نے یہ آرڈر دیا کیسے, اور جواب علیحدہ فائل کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج فیصلہ دے اور بعد میں سپریم کورٹ اس کو طلب کرے کہ وکیل کے ذریعے پیش ہو کے بتاؤ کہ تم نے یہ ججمنٹ کیسے لکھی. تو پہلے تو یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ مسنگ پرسن کمیشن کا جو سربراہ ہے اس کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آمنہ آپ کے جتنے بھی پٹیشنر ہیں وہ سب بائیکاٹ کریں اس کمیشن کا, اس پہ پیش ہونا چھوڑ دیں اور نہ جائیں ایسے ادارے کے اندر جس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے. کیوں جاتے ہیں, کیوں درخواستیں دیتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی تمام پٹیشنیں واپس لیں ایسے ادارے سے. اور سپریم کورٹ میں جو لاپتہ افراد, ایک مذاق بن گیا سپریم کورٹ کے ججز جو جاتا ہے ادھر لاپتہ افراد کو کہتے ہیں جی مسنگ پرسن کمیشن میں بھیج دو. یہ ایک ٹریش بن بن چکا ہے سپریم کورٹ کا, ایک ڈسٹ بن بن گیا کہ اٹھا کے لاپتہ افراد کے کمیشن کے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں ہر آئی ہوئی درخواست پہ. سپریم کورٹ میں جتنی درخواستیں ہیں اس پر یہیں پہ قرارداد منظور کروا لیں ابھی. نہیں بالکل, میں تو سجیسٹ کر سکتا ہوں. کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. چلو یہ قرارداد منظور ہوگی یہاں پہ. چلے یہ مطیلہ جان صاحب آپ چلیں ایک تو سجیشن یہ منظور ہو گیا کہ جاوید اقبال کو وہاں سے اٹھا کے پھینکا جائے, اور جب تک اس کو ہٹایا نہیں جاتا اس کمیشن میں, جب تک اس کو ہٹایا نہیں جاتا اس کمیشن میں آپ پیش نہ. ابھی جو بندہ کہہ رہا ہے اس میں سے زیادہ بات اپنے بارے میں کرے, اپنے لاپتہ افراد کے بارے میں جو کہتے ہیں اپنے کیس کو کیوں خراب کرتا. دیکھیں نہیں تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے نا. یہاں پہ آ کے صرف تقریریں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. میں بھی یہاں پہ بول کے چلا جاؤں گا, آپ کی تقریر چلا دوں گا, میں یہی کر سکتا ہوں نا. لیکن جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے اٹھانا چاہیے. اچھا 2012 میں جب جسٹس جاوید اقبال نے بیٹھا آیا تھا اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ آج میں ریکارڈ ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بندے مسنگ ہیں یہ افغانستان اور فراری کیمپوں میں ہے. ٹھیک ہے, پھر میرے اوپر اس نے الزام لگایا تھا, وائس بلوچ مسنگ پرسن کے اوپر اس نے الزام لگایا تھا کہ بھئی یہ ریاست کو بدنام کر رہے ہیں. اس دفعہ ہمارا جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ آپ بینچ 1 میں اس کا ممبر تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مسنگ پرسن کے کیسز میں آپ لوگوں نے جوڈیشل انکوائری کروائی اور وہاں سے سپریم کورٹ نے 2 عبوری آرڈر جاری کیا, کہا کہ بھئی جتنے بھی شواہد. دیکھیں بلوچ صاحب یہ باتیں ساری درست ہیں. میں اسی لیے تو اب آگے چلنا ہے نا, ہم نے یہ باتیں, یہ تو ایک ایویڈنس ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا. 2012 میں ہی مسترد کر دیا تھا اس کو. چلیں ٹھیک ہے, دیکھیں مسترد کر دیا تھا نا, لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگ چکر بھی لگاتے رہے نا. نہیں دیکھیں نا, نہیں دیکھیں آپ نے ایک نمائندہ تنظیم میں آپ ایک ڈیسیژن لیں, آپ ایک ڈیڈ لائن دیں, آپ ایک فیصلہ کریں. ایک ایسے شخص کے پاس آپ کس لیے جھولی پھیلا کے جاتے ہیں جو شخص جو ہے وہ خواتین کے عزت و احترام کا بھی روادار نہیں ہے. آپ اس شخص کے پاس آپ لوگ اپنی چادریں اور جھولیاں لے کے جا رہے ہیں اس شخص کے پاس. یہ تو میں کہتا ہوں اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اس شخص کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کیس کو نقصان نہ پہنچائے. دیکھیں وہ آپ کا کیس جو ہے وہ نقصان کیسے ہو رہا ہے, نقصان ایسے ہو رہا ہے کہ اس کیس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا دوسری بات, میں اب دوسری بات کرتے ہیں. دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہا بھی ہوئے, بازیاب بھی ہوئے, گھروں میں بھی آ گئے. یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ کے خیال میں یہ جاوید اقبال کی وجہ سے آئے؟ اور اگر آپ یہ جاوید اقبال کی وجہ سے نہیں آئے تو پھر اس کمیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا اچار ڈالنا ہے. پھر تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہی کے پاس جائیں جن لوگوں کے پاس آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ ہیں اور ان سے بات کریں. کمیشن کا کیا فائدہ؟ دوسری بات میرے خیال میں یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اداروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پولیس پہ سیاسی کنٹرول ہے اور پولیس میں سیاستدان مداخلت کرتے ہیں, حکومت پولیس آزاد نہیں ہے, پولیس آرڈیننس مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے, ایک ڈکٹیٹر کہہ رہا تھا کہ پولیس آرڈیننس اور پولیس کو ہم رعایت. مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے, کھل کی اتنی منافقت ہوتی ہے کہ لوگ بھی اس پہ تسلیم کرتے ہیں. یہ جو جے آئی ٹی ہے, یہ جے آئی ٹی اور یہ ایپکس کمیٹی, یہ سب ایبولش ہونی چاہیے. اور پولیس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاستدانوں پہ الزام لگا کے پولیس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں.
میری جو جے آئی ٹی ہوئی, میری پہلی جو میٹنگ ہوئی, مجھے پہلے ہی پتا تھا جے آئی ٹی کی کیا اوقات ہوتی ہے. کوئی پولیس والا مجھ سے انویسٹیگیشن کے دوران یہ سوال نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. صرف ایک آئی ایس آئی کے محترم بندے تھے, ایک معزز افسر تھے کہ جو بار بار دیکھیں آپ سوچیں آپ کے کوئی ذاتی جھگڑا کوئی ذاتی, اور باقی پولیس والوں کو ہمت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے کچھ پوچھتے. میں کہتا میں حاضر ہوں, مجھ سے پوچھیں, آپ انویسٹیگیشن کرنی ہے. کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ آپ کی جے آئی ٹی ہے. مطلب سیاستدانوں سے تو پولیس کو آزاد کرا لیا اور اپنے بوٹوں کے نیچے لے کر آ گیا. آپ یہ کیا جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے؟ افسوس تو مجھے سابق حکومتوں پہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس جے آئی ٹی کے کلچر کو ایپیکس کمیٹیوں میں بدل دیا. جو منتخب حکومتیں انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کا سودا کیا اور اس ووٹ کی پرچے کی بے عزتی کی, بعد میں نعرے لگاتے رہے. یہ ایپیکس کمیٹی کیا تھی؟ یہ ووٹ کی توہین تھی کہ جو فیصلہ ایک منتخب کابینہ اور وزیر اعظم نے کرنا ہے اس میں آپ جرنیلوں کو ساتھ بٹھا کے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آپ فیصلے کرتے ہیں. نہ صرف وفاقی سطح پہ بلکہ صوبائی حکومتوں میں بھی ایپیکس کمیٹیاں بنی رہی اور کام کرتی رہی. اور آج بھی اچانک رات کو کسی کو خواب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بزدار صاحب نے بھی کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے. واٹ از دس؟ جے آئی ٹی ختم ہونی چاہیے. ایپیکس کمیٹیوں کو بالکل رد کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو. اور اس کے بعد آپ کی جو ایک وزارت دفاع ہے, دیکھیں آپ قانون بنا رہے ہیں. بابر صاحب آپ نے بہت اچھی سجیشن دی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریگولیٹ کرے, قانون بنائے. قانون بھرے ہوئے لائبریریوں میں. تاثر یہ ملتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں کوئی قانون ہی نہیں ہے, اور وہ پھر رائٹ فلی اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی جب قانون نہیں ہے تو آپ ہم سے کیسے جواب طلبی کرتے ہیں. میں نہیں اس بات کو مانتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی بغیر کسی قانون کے اور بغیر کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ آج تک 3 سال ہو چکے آپ کے جو معزز وزیر دفاع پرویز خٹک, آج تک ایک تصویر آپ بتا دیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کی, کہیں گوگل کر کے آپ مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں. قانون نہیں ہے. قانون, اس قانون کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا وزیر دفاع ہی بااختیار نہیں ہے, آپ کا وزیر اعظم بااختیار نہیں ہے, تو نیچے قانون بنا کے آپ کس کو اختیار دے رہے ہیں؟ قانون بن بھی جائے گا تو عمران خان جیسا اور پرویز خٹک جیسا اس قانون پہ عمل کیسے کروائے گا؟ اس قانون میں آپ اختیار کس کو دیں گے؟ آپ کے آئین میں جو اختیارات ہیں آپ کا وزیر اعظم وزیر دفاع استعمال نہیں کر پا رہا, تو نئے قانون بن جانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے اور وہ ٹھوس باتیں کرنی ہیں اور مطالبات کرنے ہیں. پرویز خٹک جیسے وزیر دفاع اور عمران خان جیسے وزیر اعظم کو شرم دلانی ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو. لیکن اس سے پہلے میں پھر کہوں گا ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا. آل پارٹیز کانفرنس کے اندر آرمی چیف کو کون بٹھاتا رہا ہے؟ آئی ایس آئی چیف کو کون بٹھاتا رہا ہے؟ وزیر دفاع کی بجائے آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے کون پارلیمنٹ میں بریفنگز لیتا رہا ہے؟ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ تو جب تک ہم ان ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے, کھلے عام اعتراف نہیں کریں گے, ہم بار بار یہ غلطیاں کرتے رہیں گے. ہماری انٹینشن بہت اچھی ہوں گی لیکن پھر نیت کے ساتھ کوئی حکمت عملی بھی ہونی چاہیے, کوئی آئین اور قانون کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. اور آخر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے, باتیں بہت سی کرنے کی ہیں, میثاق جمہوریت, میثاق پاکستان, ہم اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ کہا گیا جی پی ڈی ایم ایک میثاق پاکستان. کہاں ہے وہ میثاق پاکستان؟ کدھر گیا میثاق پاکستان؟ آپ لوگوں کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. 2-4 نعرے مار کے مریم نواز نعرے مار دے گی, بلاول بھٹو نعرے مار دے گا, اس طرح بیانیہ بنتے سیاسی جماعتوں کے. کہاں ہیں آپ کے تھنک ٹینکس؟ کہاں ہیں آپ کی سیاسی جماعتوں کی ریسرچ اور تحقیق؟ کہاں ہے آپ کی کمیٹی جو لاپتہ افراد کے بارے میں, پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کمیٹیاں جو کہ ایک کتابچے کی شکل میں سفارشات تیار کرے, سٹیک ہولڈر سے مشورے کرے, اس کو پبلش کرے اور عوام میں لائے کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں اس طریقے سے ہم اس مسئلے کا حل کریں گے؟ کہاں ہیں آپ کے تھنک ٹینکس اور ریسرچرز؟ وہ صرف ڈیلنگ کے لیے رہ گئے, وہ صرف تقریروں اور پریس کانفرنسوں کے لیے رہ گئے. کیوں نہیں سیاسی جماعتیں اپنے سیکریٹریٹ کو مؤثر کرتی؟ پوری دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. اگر فرد اللہ بابر صاحب کی اپنی انڈیویجول ایفرٹ نہ ہو تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کوشش کی ہے یہ بھی نہیں ہونی تھی. ہر کوئی آن ہز اون ہے پارٹی میں, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی سٹرکچرز ہی نہیں ہے. نہ تو گراس روٹ لیول پہ کوئی سٹرکچرز ہیں, نہ کوئی ایکیڈیمیا اور ریسرچ اور انٹلیکچوئل سائڈ پہ کوئی سٹرکچرز ہیں کہ جو پارٹی کو ان پٹ دیں اور پالیسیز کے حوالے سے.
اور میثاق پاکستان کی بات ہوئی، احسن اقبال صاحب بیچ میں ڈال دیے، فرت اللہ بابر صاحب آپ بھی شاید اس میثاق پاکستان کی اس کمیٹی میں ہیں، if I'm not wrong، پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب ہیں یا دوسرے لوگ؟ شاری رحمان اور رضا، تو کدھر ہے وہ؟ اور میثاق پاکستان کیا ہوگا؟ میثاق پاکستان میں آپ کلیئر کریں کہ پی ڈی ایم جو اکٹھی ہوئی ہے، عمران خان تو گرانے کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اصل ایشو سول ملٹری امبیلنس کیا ہے، سویلین کنٹرول کیا ہے؟ بتائیں آپ میثاق پاکستان میں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بتائیں آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج بزنس اور کاروبار کر رہی ہے اس کو آپ کیسے ریگولیٹ کریں گے، کس طرح انڈیپینڈنٹ بنائیں گے؟ ہاؤ ول یو میک شیور کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بزنس کر رہی ہے اٹ از آن ایکول فوٹنگ اور فری اینڈ فیئر کمپٹیشن ہو رہا ہے، مارکیٹ کمپٹیشن، ٹیکس ایگزمپشن جو دی ہوئی ہیں اس کو پبلک میں لائیں، اس کو ڈکلیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، بتائیں میثاق پاکستان میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کیسے کنٹرول کریں گے، ریگولیٹ کریں گے۔ یہ میثاق پاکستان کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ نعرہ لگاتے ہیں اور ان سے مذاکرات اور ڈیل اور بینیفٹس لینے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں بہت کنکریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک میڈیا کا رول ہے وہ ہم جتنا کر سکتے کریں گے، مگر سیاستدانوں کو بھی ایک انڈیویجول پالیٹیشین کے لیول پہ سوچنے کی بجائے اب پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پہ سوچنا ہوگا اور اپنی ایفرٹس کو ایک اسٹرکچر طریقے سے آگے لے کر جانا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ متی بھائی، آپ نے بالکل سب کے دل کی بات کی ہے۔